بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں ماہ ذی الحجہ بالخصوص عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کریں گے، اور اسی طرح اس مہینے کے اندر کون سے اعمال ہمیں انجام دینے چاہیے اور کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل بغور سماعت فرمائیں اور اس نیت سے سنیں کہ ہمیں انشاءاللہ ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہے۔ اگر آپ اس نیت سے اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہی چیز لوح محفوظ میں بھی ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے بڑے ہی احترام والے، بڑے ہی حرمت والے، بڑے ہی برکت والے مہینے ہیں۔ یعنی اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا، جس دن اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اسی دن سے مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور یہی چیز لوح محفوظ میں بھی ریکارڈ ہے۔ لیکن ان 12 مہینے میں 4 مہینے ایسے ہیں جو بہت ہی تعظیم کے لائق، جو بہت ہی حرمت والے ہیں، جو بہت ہی متبرک ہیں، برکت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے مہینے ہیں؟ وہ 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ آج ہم بات کریں گے ذوالحجہ کے اوپر۔ تو ذوالحجہ کا مہینہ بھی انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کی قرآن پاک سے اس مہینے کی فضیلت ثابت ہے، یعنی اس مہینے کی حرمت قرآن پاک سے ثابت ہے، اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مکمل مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، اچھے کام کرے، بھلائی والے کام کرے، خیر کے کام کرے، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ پچھلی شریعتوں میں بھی، پچھلے انبیاء کی شریعت میں بھی ان 4 مہینوں کو بہت ہی عظمت والا جانا جاتا تھا، ان 4 مہینوں کی بہت ہی زیادہ، ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ بلکہ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کی خوب قدر کی جاتی تھی، ان کا خوب اہتمام کیا جاتا تھا۔ ان 4 مہینوں کے اندر جنگ نہیں کی جاتی تھی، جنگ گویا کہ حرام ہو جاتی تھی۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد جنگ کرنا تو حرام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس مہینے کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی برکت ابھی بھی برقرار ہے۔ یعنی اس مہینے کے اندر، ان مہینوں کے اندر انسان نیکی کا کام کرے گا، اچھے کام کرے گا تو اللہ کی طرف سے ثواب خوب سے خوب ملے گا، اور اس مہینے کے اندر انسان کو چاہیے گناہ سے خوب بچے۔ اب یہ اس مہینے کے اندر 10 دن ایسے ہیں جسے ہم کہتے ہیں عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ اب ذی الحجہ، یہ بھی بات بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں اسلامی مہینوں کے نام، تو یہ بھی ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ ذی الحجہ وہ مہینہ ہے جو اسلامی کیلنڈر کا جو سب سے آخری مہینہ، جیسے شمسی کیلنڈر کا سب سے لاسٹ مہینہ ہوتا ہے دسمبر، اسی طرح اسلامی کیلنڈر چاند کے مہینے کے اعتبار سے چاند کا سب سے آخری جو مہینہ ہے وہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ۔ تو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن اس کی بڑی اہمیت، اس کی بڑی فضیلت خاص طور پر ہے۔ ایک فضیلت تو عمومی طور پر، یعنی اس پورے مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، اور خصوصی طور پر ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی اہمیت اور زیادہ ہے، اس کی اور اہمیت ہے، اس کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ یہ فجر کے وقت کی، بعض مفسرین کی رائے یہ ہے، یہ فجر کے وقت سے مراد عشرہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح مراد ہے، یعنی قربانی کا دن مراد ہے، اور ولیال عشر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 رات مراد ہے۔ اور اسی طرح جو ہے والشفع، یعنی قسم ہے جفت کی، جوڑے کی، مطلب یہاں پہ یہ ہوا کہ قربانی کا دن مراد ہے، اور اسی طرح والوتر سے یعنی طاق کی، اس سے مراد ہے عرفہ کا دن۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں، بطور خاص عرفہ کا دن، بطور خاص قربانی کا دن، یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا۔ اور ذی الحجہ کی ان 10 دنوں کی اہمیت اس بنیاد پر بھی ہے
کہ ان 10 دنوں میں یعنی ان 10 دنوں میں وہ اعمال اللہ نے رکھے ہیں جو نیکی دوسرے ایام میں دوسرے دنوں میں انجام نہیں دیے جاتے اسی مہینے کے اندر، بلکہ ان 10 دنوں ہی میں اللہ تبارک کہ حج جیسا مقدس عمل ذی الحجہ کے مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ کہ اسی طرح عرفہ کا دن جو دن بہت ہی فضیلت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت زیادہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس بنیاد پر قربانی کا دن، قربانی یہ کیا نام ہے، یہ قربانی کا عمل یہ ذی الحجہ کے مہینے ہی میں ہوتا ہے، دوسرے ایام میں قربانی کا عمل نہیں ہوتا ہے، اس لیے ذی الحجہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ان 10 دنوں کی کیا اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام فیہن العمل احب الی اللہ وافضل من ایام العشر، یعنی دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عمل محبوب ہو اور اللہ کے نزدیک بہت زیادہ وہ عمل بہت زیادہ فضیلت والا ہو عشرہ ذی الحجہ کے عمل سے زیادہ۔ یعنی پورے سال میں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیکیاں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں محبوب ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو نیک کام انجام دی جاتے ہیں ان کی جو فضیلت اللہ کے نزدیک ہے دوسرے ایام میں وہ فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیل یا رسول اللہ ودل جہاد، کیا جہاد کی وہ فضیلت نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ودل جہاد، نہیں جہاد کی وہ فضیلت نہیں ہے، الا رجل جاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ فلم یرجع من ذلک بشیء، الا یہ کہ کوئی انسان، کوئی آدمی، کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جائے اپنے مال کو لے کر، اپنے پیسے کو لے کر، اور کیا نا کوئی چیز وہ لے کر لوٹے نہ، یعنی وہ اپنے جان کو بھی قربان کر دے، اپنے مال کو بھی قربان کر دے، تو اس کی اور بات ہے۔ یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے ان ایام کی، ان ایام میں جو نیک کام انجام دیے جائیں، نیک کام کیے جائیں تو اللہ کے نزدیک وہ بڑے محبوب ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، اللہ کو بہت زیادہ ان اعمال بہت زیادہ پسند ہے، ان اعمال کی بڑی قدر، ان اعمال کی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر خوب سے خوب اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اس میں بھی یہ بات ہے ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، فرمایا دنوں میں کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک اتنا محبوب نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک کام کرنا، عبادت کرنا اتنا پسند نہیں ہے جتنا پسند اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ میں ہے۔ فرمایا آگے یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنہ، کہ ان میں کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ، ان میں سے کسی ایک دن انسان روزہ رکھے، وہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر، اور اس کی ایک رات کا قیام، ایک رات میں جاگنا، عبادت کرنا لیلۃ القدر کے رات کے برابر ہے، لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ ان 10 دنوں میں قربانی کے دن کو چھوڑ بلکہ 9 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح راتوں میں، اس سے معلوم چلا راتوں میں عبادت کرنے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمیل، کہ دنوں میں اتنا زیادہ کوئی دن اتنا زیادہ عظمت والا نہیں، اور کوئی دن اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو ان 10 دنوں سے زیادہ، یعنی عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ کے اعمال اللہ کے نزدیک بڑے عظمت والے بھی ہیں، بڑے محبوب بھی ہوتے ہیں، اور آگے فرمایا اللہ نے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کیا کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر؟ ان 10 دنوں میں خوب سے خوب تکبیر پڑھو، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھو، یعنی ان 10 دنوں میں خوب لا الہ الا اللہ پڑھو، والتکبیر خوب اللہ اکبر پڑھو، والتحمید اور خوب الحمدللہ پڑھو۔ یعنی ان ایام کے اندر جو تکبیر ہم ایام تشریق کے موقع پہ پڑھتے ہیں تو اسے ہم سمجھتے ہیں صرف انہی دنوں میں، بلکہ عشرہ ذی الحجہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اسی وقت سے ہمیں تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک دن ہے عرفہ کا دن، عرفہ کا دن بھی بہت ہی محبوب، بڑی فضیلت والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا ہے ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی
بندوں کو بہت زیادہ جہنم کی آگ سے نجات دیتے ہیں، جہنم سے آگ سے خلاصی دیتے ہیں عرفہ کے دن سے زیادہ. یعنی عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، جتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور دن میں جہنم سے خلاصی عطا نہیں فرماتے ہیں. اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بالکل قریب ہو جاتا ہے، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کر، جو عرفہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں، یہ لوگ کیا، یہ کس لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے عرفہ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور آتا ہے حدیث کے اندر وہ لوگ جس کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، جن کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی مغفرت ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے افیضوا عبادی مغفورا لکم، میرے بندو لوٹ جاؤ، تمہاری مغفرت کر دی گئی، ولمن شفعتم، اور ان کی بھی مغفرت کر دی گئی جن کے لیے تم نے دعا کیا. اسی طرح عرفہ کے دن کے بارے میں اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ مجھے اللہ سے پکی امید ہے، اللہ سے یقین ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ جو ہے، عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، اس دن جو روزہ رکھے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن میں روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہمیں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو خصوصی طور پر روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خصوصی طور پر روزہ رکھنا ہمیں چاہیے، کیونکہ عرفہ کے دن کے روزہ رکھیں گے تو گویا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، ایک پچھلے سال کے گناہ اور ایک ہمارے اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ فضیلت ہے. اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے. تو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، آتا ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی جو شخص قربانی کرے، جس کے نام سے قربانی ہوگی، اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے بال کو، اپنے ناخن کو نہ کٹائے. یعنی یہ بہتر ہے، یعنی اگر کوئی کٹوا لے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ ہوگا خلاف اولا. اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے بال بہت زیادہ بڑے ہو گئے، کسی کے زیر ناف بغل کے بال بہت زیادہ بڑے ہو گئے، یہاں تک کہ 40 دن ہو گیا، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال کو کاٹ لے. اسی طرح کسی کے ناخن بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں، پورا میل جمع ہوا ہے اور چاند نظر آ گیا، اب یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، بہتر تو یہ نہیں کر، لیکن یہاں پر اتنے بڑے ناخن ہو گئے ہیں کہ ناخن کے اندر گندگیاں ہیں، تو یہاں پہ بہتر یہ ہے، ضروری یہ ہے کہ اس ناخن کو کاٹے. جنہوں نے ناخن کاٹ لیا ہے تو زیادہ یا بڑے نہیں ہوئے ہیں، یا بال ہے زیادہ بڑے نہیں ہوئے ہیں، تو پھر ایسے لیے ان کے اور وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مستحب ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ کیا نام ہے، ان 10 دنوں کے اندر اپنے بال کو نہ کاٹیں، اپنے ناخن کو نہ کاٹیں، اور اس سے ان کو ثواب ملے گا. اور یہ طریقہ بہت ہی بہتر ہے، مستحب ہے. لیکن اگر کوئی کاٹ لے اس کو گناہ نہیں ملے گا، وہ کوئی گناہ والا کام نہیں کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، شارٹ کٹ میں ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پورا مہینے کی فضیلت قرآن پاک سے ثابت ہے. خصوصی طور پر یہ 10 دنوں کی اہمیت بھی ثابت ہے. ان 10 دنوں کے اندر خوب سے خوب آپ کو معلوم ہو جائے ذی الحجہ کا چاند دکھ گیا ہے، تو آپ کو ایک کام تو یہ کرنا ہے، خوب سے خوب کیا نام ہے، تسبیح پڑھنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ خوب پڑھنا ہے، اور اللہ اکبر خوب پڑھنا ہے، الحمدللہ خوب پڑھنا ہے. دوسرا کام یہ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے اگر آپ اپنے طاقت، اپنی استطاعت کے بقدر اگر ہو سکے روزہ رکھیں. بس 10ویں دن روزہ نہیں رکھنا ہے، کہ قربانی کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. بس 9 دنوں کے اندر جس سے جتنا ہو سکے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے. خصوصی طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کریں، کیونکہ اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رات میں جاگنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. یہ فضیلت وہ ہے جو عام طور پہ ہمیں معلوم نہیں، ہم ان سے ناواقف ہیں. تو عشرہ ذی الحجہ کی بڑی فضیلت ہے، قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت ہے. اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کے اندر بڑا انقلاب آئے گا اور ہمیں بڑا فائدہ ہوگا. اللہ کے ہم بڑے محبوب، بڑے قریبی بن جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.